ہالی ووڈ کا جو مرکز ہے وہ اس وقت دھوئیں کے گھنے بادلوں میں گھرا ہوا ہے۔ لاس اینجلس کے جنگل میں لگنے والی آگ بھڑکتے بھڑکتے شہروں تک پہنچ گئی ہے۔ بے قابو آگ نے ہالی ووڈ ہلز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور آگ پبلک پارک، ہالی ووڈ باؤل سمیت دیگر مشہور مقامات پر بھڑک رہی ہے۔ منگل کی صبح لگنے والی آگ کے باعث اب تک 1000 سے زائد سٹرکچر جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ 10,000 سے زائد جل کر خاک ہوئے ہیں یہ سٹرکچر، اور اس میں سے بیشتر لوگوں کے گھر شامل ہیں۔ کئی بڑے ہالی ووڈ سٹارز ایسے ہیں جن کے گھر جل چکے ہیں، ان میں میل گبسن بھی شامل ہیں۔ کم از کم 10 افراد کے حوالے سے یہ کنفرم خبر ہے کہ وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا آتش زدگی کے باعث اپنی مدت صدارت کا آخری غیر ملکی دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اٹلی روانگی سے چند گھنٹے قبل انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کیا۔ واشنگٹن میں ہی رہتے ہوئے انہوں نے آگ کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کیلیفورنیا کے گورنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے لاس اینجلس سے صحافی موجود ہیں جی وقار احمد صاحب، ان سے ذرا اس پوری صورتحال کی تفصیل جانتے ہیں۔ السلام علیکم وقار صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ وائلڈ فائر جو ہوتی ہے یہ تو عام طور پر جنگلوں میں لگتی ہے، تو یہ آگ شہر تک کیسے پہنچ گئی؟ سر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ وائلڈ فائر شروع ہوتی ہے اور تیز ہوائیں چلتی ہیں، جھکڑ بالکل جیسے ہوتا ہے نا آندھی جی آندھی آتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کاغذ یہ وہ سب پتے اوپر فضا میں جلے ہوئے اڑتے ہیں اور وہ دور تک جا کے جہاں گرتے ہیں وہاں سے آگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیز ہوا جو ہے یہ پلینز کو اور شعلوں کو لے کے دور تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کیلیفورنیا میں مکان سارے لکڑی سے بنتے ہیں، ووڈ سے بنتے ہیں، تو ان کو آگ لگنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ صحیح۔ آگ جو ہے یہ اتنی زیادہ کیسے بڑھ گئی؟ مطلب اسے امریکی تاریخ کی ایک بہت خطرناک ترین آگ قرار دیا جا رہا ہے، اتنی کیسے بڑھ گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آگ لگی تو وہاں پہ مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ جو ہائیڈرنٹ ہوتے ہیں جب پانی یہاں سے لانا پڑتا ہے جی تو وہ کچھ جگہ پہ وہاں ہائیڈرنٹ چل نہیں رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں نے کیا کہ ڈر اور خوف سے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ راستوں میں چھوڑ کے چلے گئے، تو وہاں پہ جو فائر انجن کو جانے کا راستہ تھا نا وہ بند ہو چکا تھا۔ اچھا، وہ بہت مشکل تھی۔ بعد میں کیا گیا کہ کرین لا کے تمام گاڑیوں کو بلڈوز کیا گیا اور انہوں نے اپنا راستہ بنایا تاکہ آگ کو بجھا سکیں۔ اور اب آگ اب تک کیوں نہیں بجھائی جا چکی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پانی کی کمی، راستوں کا مشکل گزار راستے، کیونکہ یہ ماؤنٹین ہے، یہ پہاڑی علاقے ہیں سارے، ٹھیک ہے، یہ مکانات پہاڑوں کے درمیان بنے ہوئے ہیں اور اوپر نیچے راستے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے جو ٹرک ہیں اور فائر کے انجن ہیں ان کو جانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ آگ اتنی بھڑک اٹھ گئی تھی کہ ہیلی کاپٹر سے پانی ڈالنا مشکل ہو رہا تھا، ہیلی کاپٹر اڑ نہیں سکتے تھے فضا میں، جہاز فضا میں جا نہیں سکتے تھے دھوئیں کی وجہ سے، آگ کے شعلوں کی وجہ سے۔ اچھا، اس میں خبر یہ بھی ہے کہ 10 لوگ جو ہے وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، تو علاقہ جو ہے بہت بڑا وہ تو پہلے سے خالی کروا لیا گیا تھا، تو پھر یہ 10 اموات کس طرح ہوئی ہیں؟ سر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی جمع پونجی، بلانگنگ، جیولری، سرٹیفکیٹ، ڈگریاں، جو بھی قیمتی سامان ہوتا ہے نا وہ نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اس نکالنے کے چکر میں کبھی کبھی شہتیر گر جاتا ہے، یا کچھ لوگ بوڑھے لوگ جو ہے نا جن کو ایزما ہو یا سانس کی مرض ہو تو ان کا دم گھٹ جاتا ہے یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے مرنے کی کہ لوگ شوق سے لوگ اپنی چیزیں نکالنے کے چکر میں بار بار جاتے ہیں واپس اور اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں وہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ صحیح، اس طریقے سے ان کی اموات ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس آگ سے جو نقصان ہے اس کا تخمینہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کا تخمینہ جو لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 بلین سے اوپر، 30 بلین سے اوپر، میں کہا تھا یہ 40 to 50 بلین تک جائے گا اس کا نقصان، کیونکہ پورا علاقہ جل کے خاکستر ہو چکا ہے، بالکل فلیٹ گراؤنڈ ہو گیا ہے، وہاں پہ کوئی مکان، بلڈنگ، اسکول، بینکس کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ صحیح۔ اور اب اس سے نمٹنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس صورتحال سے اقدامات کرنے کے لیے یہاں پہ ایک ادارہ ہے فیما،
جو مدد کرتا ہے ایسے آفت زدہ علاقوں کو. تو فیما جو ہے کافی ایکٹیو ہو گیا ہے. گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, گورنر, نیوسم اور آپ کے ایل اے پی ڈی, شیرف ڈپارٹمنٹ, ریڈ کراس, سٹی, میئر, سب ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ اب گھر سے محروم ہو گئے ہیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کیے جا رہے ہیں یا وہ اپنے ہوٹل کے اندر جا رہے ہیں. لگتا ہے کہ اس کا نیم البدل کیا جائے گا, اور جو انشورنس ہے وہ کسی حد تک اس کو ٹیک کیئر کرے گی, کیونکہ ہوتا ہے نا جب انشورنس آپ لیتے ہیں تو اس میں فائر ہیزرڈ, ارتھ کوئک, جی یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں لاس جو آگ ہے اس کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں امریکہ کے موسم کی طرف, جہاں پر برف باری نے بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید برف باری کے سبب ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. شدید موسم کے اثرات سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں. ریاست کینسس سے نیو جرسی تک ملک کا بڑا حصہ بڑے برفانی طوفان کی زد میں ہے, جہاں پر 2 درجن سے بھی زیادہ ریاستیں زبردست برف باری, تیز ہواؤں اور سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں. اس حوالے سے فیصل شاہ صاحب ہمارے نمائندے موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اگر ہمیں یہ بتا سکیں کہ کون کون سی ریاستیں جو ہیں وہ اس طوفان سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں. جی بالکل, کم از کم گزشتہ 10 سالوں کے دوران ایسا برفانی طوفان امریکہ میں نہیں دیکھا گیا. 2015, 2011 اور 2012 میں اس طرح کی صورتحال دیکھی گئی تھی. اس وقت بھی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں درجہ حرارت -6 اور 10 کے درمیان مختلف اوقات میں دیکھا جا رہا ہے, یعنی برفانی طوفان کو گزرے 2 سے 3 روز ہو چکے ہیں. لیکن جو ریاستیں جہاں اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی اس میں کانس سٹی تھا, میزوری ریاست تھی, میری لینڈ ریاست تھی, اور بالخصوص کینٹکی, ورجینیا, ویسٹ ورجینیا, آرکنس اور اس کے ساتھ ریاست نیو جرسی تک اس برفانی طوفان کے اثرات پہنچے ہیں. جو اس کو لے کر پیشگی انتظامات تھے, کیونکہ ویدر سسٹم نے, نیشنل ویدر فورکاسٹ جو ہے اس نے پہلے سے وارننگز دے دی تھیں, شہریوں کو گھر رہنے کی ہدایات دی گئی تھی. لیکن اس وقت جب یہ ہفتہ گزر رہا تو اس ہفتے کے اختتام پر بھی ایک اور طوفان کی پیشگوئی کی گئی ہے. جی اچھا, بتائیے گا کہ اس سے کتنے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے, کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں, یہ اگر ہمیں بتا سکیں کوئی نمبر. جی بالکل, مجموعی طور پر اگر اس برفانی طوفان سے ہلاکتوں کی بات کی جائے تو 4 لوگ مارے گئے ہیں, جس میں زیادہ تر لوگ روڈز کے اوپر گاڑیوں کے سلپ ہونے سے ان کی زد میں آنے کے نتیجے میں مارے گئے, اور کچھ لوگ ظاہرہ کی سردی کی شدت نہیں برداشت کر سکے, اور اس ساری سچویشن میں وہ سارے سخت سردی کے دوران یا گاڑیوں میں سٹک ہو کر ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی. یہ مجموعی طور پر 4 لوگ بتائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ 2 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا انہیں نشانہ بننا پڑا ہے, لوڈ شیڈنگ کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ ایک بڑا برفانی طوفان تھا. تو دیٹس وائی جو پاور مینٹین کرنا تھا وہ ایک بہت ہی چیلنجنگ تھا. اس کے باوجود بھی پاور کو ریکور کر لیا گیا تھا. صحیح, اور گورنمنٹ کی طرف ہمیں بتا سکیں کیا میجرز لیے جا رہے ہیں اس پوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے. جی اس وقت بھی اگر بات کی جائے انتظامات پہلے کیا کیے گئے تھے, اس وقت کیا انتظامات ہیں, تو سب سے اہم یہ کہ ویدر فورکاسٹ کی جو ایڈوائزری ہوتی ہے, لوگوں کو جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں, وہ ہائی ویز کے اوپر بل بورڈز پر آویزاں پہلے بھی کی گئی تھیں, اور اس وقت بھی جب کوئی ایسی انیوژل سچویشن ہے جیسے کہ جنوب مغربی علاقوں میں ریاست ٹیکساس میں ایک طوفان آنے والا ہے, تو وہاں پر بھی اس وقت ہائی ویز کے اوپر جو نیشنل ویدر فورکاسٹ ہے ان کی طرف سے جو ایڈوائزریز ہیں انہیں رن کیا جا رہا ہے الیکٹرانک بورڈز کے اوپر. یہاں دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں, ریاست میری لینڈ میں, ریاست ورجینیا میں اور جو دیگر ریاستیں ہیں جہاں پر اسٹیٹ آف ایمرجنسی تھی, یہاں ہم نے دیکھا کہ جو بڑی ہائی ویز تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی کو لے کر جو ایڈوائزریز تھیں وہ وہاں پر جو ہے وہ انہیں ایئر کیا گیا تھا لوگوں کو آگاہ رکھنے کے لیے, کیونکہ برف باری سے پہلے سڑکوں کو بہت غیر معمولی طور پر فعال رکھنا ہوتا ہے. تو نمک کا چھڑکاؤ جو ہے وہ پہلے سے کیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ جو شہروں کے اندر بالخصوص پارکنگ ایمرجنسی ڈکلیئر کی جاتی ہے کہ کوئی ٹریفک کا جو سلسلہ ہے وہ
स्टक ना हो सके। बावजूद इसके हमने देखा कि दारुल वाशिंगटन डीसी में ताहाल बर्फ के असरात, यानी आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये जी जी अमेरिकी पार्लियामेंट के सामने का इलाका है। ये झील जो है ये सामने की ये मुंजमद हो चुकी है दर्जा हरारत मनफी में जाने की वजह से, और ये बर्फ अभी तक मौजूद है। और 2 से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी है, अब रात के औकात में अगर आसमान साफ होता है तो ड्यू फैक्टर की वजह से अब ये बर्फ मजीद जो है ये जम जाती है और दिन के औकात में मजीद स्लिपरी के वाक़यात पेश आ सकते हैं। तो दैट्स वाई इसको लेकर भी लगातार जो ज़िला इंतज़ामिया है दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी की, इस तरह बाकी रियासतों के अंदर अब इस मामले से निपटने के लिए खासी चैलेंजिंग सिचुएशन जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है स्कूल्स और जो दफातर वगैरह हैं वो तो बंद ही होंगे इस पूरी सूरत हाल में, लेकिन जो सरकारी दफातर हैं जो ज़िंदगी को, निज़ाम ज़िंदगी को जारी रखते हैं, वो इदारे, उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, ये तूफ़ान जो है इसका जो पहला मरहला जो हफ्ते की शाम को शुरू हुआ, यानी हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब को सोमवार की शाम तक जारी रहा। इस दौरान ये देखा गया था कि दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में सरकारी वफाकी इदारे बंद रखे गए थे, स्कूल बंद रखे गए थे, और जो बाकी रियासतें थी उनको लेकर भी ये इतलात सामने आई हैं कि वहाँ पर भी स्कूल्स जो है वो बंद रखे गए। बाद सरकारी दफातर जो हंगामी सूरत हाल से निपटते हैं वो खुले रखे गए थे, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स बंद थे और आमदोरफ्त महदूद की गई थी। अभी भी अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आएगी तो ये एक प्लान बी होता है जो कि हमेशा से स्टैंड बाई पे रखा जाता है, इस पर अमल दरामद जो है वो फौरी तौर पर करवाया जाता है। सही। और ये जो अब हालिया जो लहर है बर्फबारी की, शदीद बर्फबारी की, ये कब तक जारी रहने का अंदाज़ा है और कब इससे रिकवरी हो सकेगी? अगर हालिया सर्दी की इस लहर की बात की जाए तो इस वक्त चूँकि अमेरिका में बुध का रोज़ गुजर चुका है, जुमेरात से जुमे के दौरान भी एक नया तूफ़ान जो कि जनूबी हिस्सों से आएगा, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको वाली साइड से, रियासत टेक्सास से, जिसके बारे में जहाँ से पहले एक पहला तूफ़ान जनरेट हुआ, तो उन जनूब मगरबी इलाकों में एक बर्फानी तूफ़ान आ सकता है। बाद इत्तलात के मुताबिक समंदरी की भी पेशगोई की गई है, उसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ वफाकी इदारों से हमारी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि जो स्टेट गार्ड है जो कि रियासती पुलिस के साथ मिलकर काम करती है, जो अमेरिकी फ़ौज के मातहत आती है, उसको भी वक्त ज़रूर डिप्लॉय किया जा सकता है अगर हालात गैर मामूली नौइयत के होते हैं। यहाँ हम ये भी आपके सामने रखें कि ये अमेरिका की हालिया तारीख का एक बड़ा तूफ़ान था जहाँ पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर कैंसिल हुआ। यानी सिर्फ अगर दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी की बात की जाए तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो फ़्लाइट्स कैंसिलेशन देखने को मिली हैं। जो रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट है, 262 डिपार्टिंग फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं यहाँ पर, और 214 यहाँ पर लैंड होने वाली फ़्लाइट्स जो हैं उन्हें रोका गया इस गैर मामूली सूरत हाल को लेकर। इसके साथ मजमूई तौर पर अगर बात की जाए पूरे अमेरिका भर में 1900 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, और जो इंटरनेशनल थी, और 5000 इंटरनल फ़्लाइट्स थी मुल्क के अंदर जो कैंसिल हुई। ये फ़्लाइट्स अभी इन्हें रिज्यूम करने का, इन्हें बहाल करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है मुख्तलिफ जगहों पर। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी का जो रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ कम अज़ कम फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल हो चुका है। शुक्रिया अदा करेंगे फैसल आपका, आप शदीद सर्दी में और बर्फ़बारी में हमें रिपोर्ट कर रहे थे